اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے وہ کون سے عناصر اور وہ کون سے اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالم خواب لوگوں کے خواب کی تعبیر کو بیان کرتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں عرض کیا، علم خواب میں 6 عنصر ایسے ہیں جن کو تعبیر خواب بیان کرنے میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پہلا عنصر ہے کام اور شغل، دوسرا عنصر ہے فصل اور موسم، تیسرا عنصر ہے اسم اور نام، چوتھا عنصر ہے دین اور قانون، پانچواں عنصر ہے کپڑا اور لباس، چھٹا عنصر ہے ماہیت اور حقیقت۔ ان 6 عناصر کو مد نظر رکھ کے علم خواب کا دانشمند تعبیر خواب کو بیان کرتا ہے۔ اس میں سے کل پہلے عنصر کے سلسلے میں نے گفتگو پیش کی کہ ایک تعبیر خواب بیان کرنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پتہ لگائے جس آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اس کا شغل کیا ہے، چونکہ شغل اور کام کے اعتبار سے انسان کے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی، وہ مثال یہ تھی، بلکہ یہ خواب تھا مکمل، اس کی تعبیر تھی کہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا تم کو حج بیت اللہ انشاءاللہ اسی سال نصیب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، خواب بیان کیا۔ ابن سیرین میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو ابن سیرین نے کہا ذرا ڈرتے رہنا، چونکہ چوری کے جرم میں تم کو پکڑا جا سکتا ہے۔ ایک ہی خواب ہے، لیکن اچھا انسان خواب دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر حج بیت اللہ ہے، اور اگر خراب انسان تعبیر دیکھ رہا ہے، خراب انسان یہ خواب دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ چوری کے جرم میں اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے علم خواب میں تعبیر خواب بیان کرنے کے لیے فصل و موسم کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ انسان نے کس موسم میں خواب دیکھا ہے۔ کبھی ایک ہی خواب ہوتا ہے، ایک ہی انسان اس خواب کو دیکھتا ہے، لیکن الگ الگ موسم میں چونکہ اس نے خواب دیکھا ہے لہٰذا اس کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ ایک شخص ایک عالم خواب کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ درخت کے 70 پتوں کو گن کر مجھ کو دیا گیا ہے۔ اس عالم خواب نے کہا ظاہری اعتبار سے اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ تم کو عنقریب 70 تازیانے 70 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد حاکم کے سپاہیوں نے اسے ایک خیانت کے جرم میں گرفتار کیا اور اس کو 70 تازیانے لگائے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس شخص نے خواب دیکھا کہ درخت کے 70 پتے گن کر
مجھ کو دیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ شخص خواب دیکھنے کے بعد سر جھکائے ہوئے دل میں یہ سوچتا ہوا کہ لگ رہا ہے کہ پھر مجھے کسی جرم میں پکڑا جائے گا اور مجھے 70 تازیانے لگائے جائیں گے۔ جب یہ عالم خواب کے پاس آیا اور اپنے خواب کو بیان کیا، حضور پھر میں نے وہی خواب دیکھا ہے کہ درخت کے 70 پتوں کو گن کر مجھ کو دیا جا رہا ہے۔ اس عالم خواب نے کہا مبارک ہو کہ عنقریب تم کو 70,000 درہم ملیں گے۔ یہ شخص گھبرا گیا کہ حضور کچھ دن پہلے ہم آپ کے پاس آئے تھے اور ہم نے یہی خواب دیکھا تھا کہ درخت کے 70 پتوں کو گن کے مجھے دیا گیا ہے، تو آپ نے خواب کی تعبیر یہ بیان کی تھی کہ تم کو 70 تازیانے اور 70 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اس بار آپ خواب کی تعبیر یہ بیان کر رہے ہیں وہی میرا خواب ہے، لیکن تھوڑا سا 2-3 مہینے کا فاصلہ ہو گیا ہے، تو آپ تعبیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم کو عنقریب 70,000 درہم ملیں گے۔ کیا فرق ہو گیا ان دو خوابوں کے درمیان؟ ایک مرتبہ اس عالم خواب نے کہا اصل میں فرق یہ ہو گیا ہے، وہ خواب تم نے موسم خزاں میں دیکھا تھا، پتجھڑ کے موسم میں دیکھا تھا، اور پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتوں میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، سب سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آگ لگا دی جائے تو تھوڑے سے وقت میں سب کے سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خواب تم نے موسم بہار میں دیکھا ہے، موسم بہار میں پتے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، درختوں میں نمو ہوتا ہے، اگر ایک دانہ مٹی کے حوالے کیا جائے تو ایک کے بدلے میں 100 بلکہ 1000 دانے انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے دونوں موسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کی۔ اس نے کہا حضور بہت بہت شکریہ، وہ موسم جو خزاں کا چل رہا تھا اس میں آپ نے جو تعبیر بیان کی تھی مجھے 70 کوڑے مارے جائیں گے، مجھے 70 کوڑے مارے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ گزرا اور کچھ دنوں کے بعد اس شخص کو 70,000 درہم مل گئے۔ تو ناظرین کرام، علم خواب میں ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ انسان جب خواب دیکھے تو غور کرے کہ میں نے اس خواب کو کس موسم میں اور کس فصل میں دیکھا ہے، چونکہ فصل کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے خواب کی تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے۔ علم خواب کا تیسرا عنصر اسم اور نام ہے، یعنی خواب دیکھنے والا جو شخص ہے اس نے خواب میں کس نام کے آدمی کو دیکھا ہے۔ حسن نام کے آدمی کو دیکھا ہے، حسین نام کے آدمی کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نام کے آدمی کو دیکھا ہے۔ علم خواب میں یہ عنصر بھی بہت اہم ہے، چونکہ ناموں کے اعتبار سے تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے۔ موسیٰ عطار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کے صحابی ہیں، اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، لگتا ہے میری موت بہت قریب آ گئی ہے۔ امام نے فرمایا موسیٰ عطار، تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ عطار نے کہا مولا، میں نے خواب میں اپنے مرحوم داماد کو دیکھا ہے۔ میرے ایک داماد تھے
جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور میں نے خواب میں دیکھا وہ آئے اور اچانک انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی مردوں کو خواب میں دیکھتا ہے تو سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بالخصوص کوئی مردہ اگر اس شخص کو گلے سے لگا لے تو یہ سمجھتا ہے اب مردے مجھے گلے سے لگانے لگے ہیں، مردے عالم خواب میں مجھ کو نظر آنے لگے ہیں، لہٰذا میری موت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ یہی بات موسیٰ عطار سمجھے تھے، خواب دیکھنے کے بعد سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لرزہ براندام ہیں۔ امام کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا لگتا ہے میری اجل، میری موت قریب آ گئی ہے، چونکہ میں نے اپنے مرحوم داماد کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے گلے سے لگا رہے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا موسیٰ عطار دن و شب موت کی یاد میں انسان کو رہنا چاہیے۔ انسان کی موت کس وقت آ جائے نہیں معلوم، لہٰذا موت کی یاد سے ہم کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن تمہارے خواب کی تعبیر وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھنا مردوں کو خواب میں دیکھنا، ان سے گلے ملنا، یہ طول عمر کی نشانی ہے۔ پھر امام نے فرمایا موسیٰ عطار تمہارے داماد کا نام کیا تھا؟ موسیٰ عطار نے کہا مولا میرے داماد کا نام حسین تھا۔ چھٹے امام نے کہا یاد رکھنا جو شخص حسین نامی شخص کو خواب میں دیکھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ زیارت قبر حسین نہ کر لے۔ آپ نے غور کیا میرے ناظرین کرام کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وحشت میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر وہ نہیں ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور خواب کے اندر ناموں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں جو شخص عالم خواب میں حسین نامی شخص سے ملاقات کرے اور معانقہ کرے وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ مرقد امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر لے۔ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، یعنی خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب یا محکم ہوتا ہے، یا متشابہ ہوتا ہے، یا خواب اضغاث احلام ہوتا ہے۔ میں ان 3 قسموں کی مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے اس طریقے سے وضاحت کر رہا ہوں۔ محکم اس خواب کو کہتے ہیں جس خواب میں انسان جو اس دنیا میں دیکھتا ہے سونے کے بعد وہی مراد اس دنیا میں اس کی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی نے خواب دیکھا میرے بھائی آ گئے، اس کے بھائی سفر پہ تھے اور دوسرے دن واقعاً اس کے بھائی آ گئے، تو یہ محکم خواب ہے۔ جو کچھ وہاں دیکھا لفظاً و معناً وہی چیز من و عن اس دنیا میں پیش آئی۔ کسی نے دیکھا میرے والد ماجد نے مجھے بطور ہدیہ یہ چیز عطا کی، یہ عالم خواب میں دیکھا تھا، لیکن دوسرے دن جب صبح ہوئی عالم بیداری میں بھی والد ماجد نے وہ چیز ان کو ہدیے میں دے دی۔ تو خواب محکم یعنی واضح
اور روشن خواب جو ہوتا ہے اس کو محکم خواب کہتے ہیں۔ رسول کا ایک صحابی جس کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت، صبح سویرے رسول کے پاس آیا اور دستے ادب جوڑ کے کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں۔ حضور پاک مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، خزیمہ تیرا خواب سچا ہے، آ اور میری پیشانی کا بوسہ لے لے۔ خزیمہ ابن ثابت آگے بڑھتے ہیں، رسول کی پیشانی کا بوسہ لیا تو جو خواب انہوں نے اس دنیا میں دیکھا تھا، رسول نے اس کی تعبیر اس دنیا میں یہ بتائی کہ تمہارا خواب سچا ہے اور آؤ میری پیشانی کا بوسہ لے لو۔ چونکہ جو شخص خواب میں رسول اسلام کو دیکھتا ہے یا ائمہ معصومین کو دیکھتا ہے، اس کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ روایت متفق علیہ ہے، شیعہ اور سنی دونوں علماء اس بات کے قائل ہیں، اور یہ روایت بہت مشہور ہے فریقین کے درمیان، کہ حضور پاک فرماتے ہیں، من رآنی فقط رآنی، جس نے عالم خواب میں مجھ کو دیکھا گویا حقیقت میں مجھ کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، چونکہ شیطان میری شکل میں مجسم نہیں ہو سکتا ہے، ولا فی صورت احد من اولیائی، اور نہ میرے اولیاء کی شکل و صورت میں شیطان مجسم ہو سکتا ہے۔ جس نے حضرت علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، شہزادی کونین بی بی فاطمہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ امام مہدی تک چلے جائیے، جس نے بھی اولیاء خدا کو، معصومین کو یا رسول کو خواب میں دیکھا، تو یہ خواب میں دیکھنا اس کا کذب نہیں ہے بلکہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اور یہ مشہور حدیث ہے کہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ من رانی فقد رانی، جس نے مجھ کو عالم خواب میں دیکھا گویا اس نے حقیقت میں مجھ کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، چونکہ شیطان میری شکل و صورت میں مجسم اور متمثل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شیطان کسی بھی معصوم کی شکل میں مجسم نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ شیطان نے خود اس بات کا اعتراف اپنے پروردگار سے کیا تھا جب اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، تو اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار تیری عزت اور جلالت کی قسم، میں سب کا اغوا کروں گا، سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان پر میرا شیطانی جادو نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ میں اس حدیث کی توضیح آنے والے جلسات میں دوں گا کہ شیطان کس طریقے سے معصومین کی شکل میں مجسم نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ انتظار کیجئے، اور جو اس کے بعد جلسات آئیں گے، موضوع سخن انشاءاللہ بعض جلسوں کا مستقل طور پہ میں یہ رکھوں گا کہ شیطان معصومین کی شکل میں مجسم ہونے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتا۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کی ایک قسم یہ ہے کہ خواب محکم ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، خواب دیکھنے والا خواب کی تعبیر کو سمجھ لیتا ہے۔ خواب کی دوسری قسم ہے خواب متشابہ،
خواب متشابہ اس خواب کو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سونے کے بعد کچھ اور دکھائی دیتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس چیز سے مراد دوسری چیز ہوتی ہے۔ مثلاً اس دنیا میں انسان نے خواب میں جوتا پہنتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس کو جوتے مل جائیں گے اور وہ پہن لے گا، نہیں، اس سے مراد بعض علماء نے کہا یہ ہے کہ انسان کی شادی ہونے والی ہے اگر وہ کمارا ہے۔ یا دوسری مثال قرآن کریم سورہ بقرہ آیت 187، اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگو تم عورتوں کا لباس ہو، کپڑا ہو، اور عورتیں تمہارا لباس اور تمہارا کپڑا ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں اپنے ناظرین کرام کے سامنے کہ قرآن کریم میں جتنی مثالیں دی گئی ہیں ساری مثالیں اس دنیا کی ہیں، اس دنیا کی نہیں ہیں۔ مثلاً قرآن نے عورت اور مرد کی مثال دی ہے اس بات سے کہ عورتیں مرد کے لیے کپڑا ہیں، لباس ہیں، اور مرد عورت کے لیے لباس اور کپڑا ہے۔ ایک ہمارے شیعہ مذہب کے عالم خواب جنہوں نے علم خواب میں کتاب لکھی بلغت الشیعہ، اس کے اندر یہ تحریر فرماتے ہیں اگر کوئی کنوارا انسان، مجرد انسان عالم خواب میں یہ دیکھے کہ میں کپڑا پہن رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کی شادی ہونے والی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے خواب میں دیکھا کپڑا پہن رہا ہوں، اس دنیا میں آپ لباس پہن رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، اور ہمارا عالم خواب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر انسان مجرد ہے تو اس کی شادی ہونے والی ہے۔ کیا ربط ہے کپڑا پہننے میں اور شادی ہونے میں؟ تو وہ بطور مثال قرآن سے اس آیہ کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن میں ساری مثالیں اس دنیا کی ہیں، باطنی دنیا کی ہیں، عالم مثال کی ہیں، عالم مادہ اور اس دنیا کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس اور کپڑا کہہ رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لہٰذا اگر عالم خواب میں کوئی انسان یہ خواب دیکھے کہ میں کپڑا پہن رہا ہوں، چاہے وہ انسان مرد ہو یا خاتون ہو، اگر مجرد ہے تو یہ اس بات کا اس کے لیے میسج ہے کہ عنقریب تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ تو متشابہ اس خواب کو کہتے ہیں کہ انسان خواب میں ایک چیز دیکھتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس چیز سے مراد دوسری چیز ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ دوسری مثال، انسان نے اگر خواب میں لولو اور مرجان کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی علم خواب میں خواتین سے کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی بعض علماء قرآن سے لاتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی خواتین کے لیے کہا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ لوگ یاقوت و مرجان کے مانند ہوں گی یا لولو اور مرجان کے مانند ہوں گی۔ چونکہ جنتی خواتین کی مثال اس دنیا میں لولو اور مرجان اور یاقوت سے دی گئی ہے، لہٰذا عالم خواب میں یاقوت، لولو، مرجان کو دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی شادی ہونے والی ہے، یا انسان کسی خاتون سے اس طریقے سے ملاقات کرنے والا ہے کہ اس کو
وہ پرافٹ ملے گا جو لولو اور مرجان سے ملتا ہے۔ تو متشابہ وہ خواب ہے کہ اس دنیا میں چیز کی شکل اور ہے، لیکن اس دنیا میں چیز کی شکل اور ہے اور مراد اور ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھے کہ میں گوریا پکڑ رہا ہوں، گوریا ایک خانگی پرندہ ہے، آپ حضرات کے گھروں میں اگر یاد ہو گزشتہ زمانے میں 20-30 سال پہلے جو ہے، جب زیادہ تر کچے گھر ہوتے تھے تو ان گھروں میں گوریا کا گھونسلہ ہوا کرتا تھا۔ تو علم خواب میں گوریا کا پکڑنا یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو 10 درہم ملنے والے ہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں چونکہ درہم نہیں چلتے ہیں، درہم سے مراد جو ہے چاندی کے سکے ہیں، 10 چاندی کے سکے کی جو قیمت ہے اس کو ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم کو گوریا مل گئی ہے یا ہم نے گوریا کو پکڑ لیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کو 10 درہم ملنے والے ہیں۔ ایک شخص ایک عالم خواب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بزرگوار، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں گوریا ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں، کبھی اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ اس عالم خواب نے کہا مبارک ہو، عنقریب تم کو 10 درہم ملنے والے ہیں۔ یہ شخص باہر نکلا، تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک صاحب اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس شخص کو 9 درہم دے دیے۔ کہا میری نظر تھی اور اگر یہ نظر پوری ہو جاتی، میں نے یہ دل میں سوچا تھا، تو میں کسی بندے خدا کو 9 درہم دوں گا۔ آپ میرے سامنے آ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان 9 درہموں کے مستحق ہیں۔ اس خواب دیکھنے والے نے 9 درہموں کو لیا اور الٹے پاؤں اس عالم کے پاس پہنچا جس نے تعبیر یہ بتائی تھی کہ تم کو عنقریب 10 درہم ملیں گے۔ اس نے شکایتانہ انداز میں کہا اے عالم خواب، آپ نے تو یہ فرمایا تھا جب میں نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ گوریا میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کے سر پر اور پشت پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، اور آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ عنقریب تم کو 10 درہم ملنے والے ہیں۔ میں باہر نکلا لیکن مجھے کل 9 درہم ملے، 10 درہم کیوں نہیں ملے؟ میرا 1 درہم کیوں کٹ گیا؟ عالم خواب نے کہا ذرا اپنے خواب کو دوبارہ بیان کرو۔ اس خواب دیکھنے والے نے کہا حضور، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ گوریا میرے ہاتھ میں ہے اور میں گوریا کے سر پر دست شفقت پھیر رہا ہوں، اس کی پشت پر دست شفقت پھیر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات تھی جو میں بتانا بھول گیا کہ میں نے عالم خواب میں غور سے دیکھا تو گوریا کی دم غائب تھی۔ عالم خواب نے مسکرا کے کہا اگر گوریا دم کے ساتھ ہوتی تو تم کو پورے 10 درہم ملتے، لیکن چونکہ گوریا کی دم کٹی ہوئی تھی، گوریا کی دم غائب تھی، لہٰذا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو کل 9 ہی درہم ملیں گے، 10ویں درہم کا آپ انتظار نہ کیجیے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ متشابہ اس خواب کو کہتے ہیں کہ سونے کے بعد ہم عالم خواب میں، عالم مثال میں ایک چیز دیکھتے ہیں، کپڑا دیکھتے ہیں،
لولو مرجانو یاقوت دیکھتے ہیں یا جوتا دیکھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں عالم مادہ میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جلسات میں میں اس امر کی اور توضیح دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔